منشیات فروشی میں افغانستان کا کردار جو ہے وہ سیر فہرست ہے، کیونکہ 80% منشیات فروشی اور اس سے جو مٹیریل جڑا ہوا ہے وہ افغانستان جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے۔ حالانکہ 2022 میں طالبان حکومت جب آئی تو منشیات کی کاشت پر پابندی کا انہوں نے اعلان کیا، لیکن یہ جو سٹیپ تھا یہ صرف اعلان تک منحصر رہا، اس پر کوئی پریکٹیکل کام طالبان حکومت نے نہیں کیا۔ اور ورلڈ ڈرگ رپورٹ کے مطابق افغانستان اوپیم سروے کے مطابق تقریباً 95% منشیات کی کاشت، وہ کہتے ہیں کہ جناب اس میں کمی دیکھی گئی، لیکن حقائق اس کے برعکس ہیں، کیونکہ اس صورتحال کے پیش نظر منشیات فروشی کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں اور اس کی مقدار بھی بڑھ گئی، یعنی کہ 1 کلو ڈرگ $408 میں فروخت ہونے لگی۔ طالبان حکومت نے منشیات کی تجارت کو یقینی بنانے کے لیے تقریباً 10 ماہ کے لیے ٹیکس ہٹا کر منشیات کی اسمگلنگ میں مزید آسانی کی۔ اب پاکستان میں سنتھیٹک ڈرگ کا استعمال بہت بڑھ گیا ہے، وہ بھی افغانستان میں کاشت ہوتی ہے۔ ANF نے تقریباً 340 منشیات فروشوں کو گرفتار کیا اور ان میں سے 184 جو تھے وہ افغان تھے۔ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جیسے منصوبوں کے اندر یہ جو گھنونا کاروبار ہے منشیات کا، یہ ہوتا رہا ہے، اور حال ہی میں کراچی سی پورٹ پر تقریباً 9.5 ملین ٹن کی جو منشیات ہے وہ پکڑی گئی ہے۔ پاکستان میں 25 سال سے کم عمر کے افراد اس نشے کا شکار ہیں اور وقتی پریشانیوں سے جان چھڑانے کے لیے وہ منشیات کا رخ کرتے ہیں، اور بدقسمتی سے مرد و خواتین دونوں اس میں شامل ہیں۔ سنتھیٹک ڈرگ کا استعمال ہماری یونیورسٹیز، تعلیمی اداروں میں بہت بڑھ گیا ہے۔ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے اس پر کام تو کر رہے ہیں، لیکن یہ بہت آسان کام نہیں ہے۔